آج ہم سورۃ الانفال کی آیات 30 سے 33 پر کچھ اور فکر کریں گے۔ جی ہاں۔ یہ آیات دیکھیں بظاہر تو تاریخی واقعات کی بات کرتی ہیں، جی ہاں۔ مگر ان میں نفس انسانی اور اللہ کی رحمت کے بارے میں بڑے گہرے باطنی اشارے بھی ملتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان آیات کا ایک پہلو تو جیسا آپ نے کہا تاریخی ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات سے جڑا ہوا۔ صحیح۔ مگر ایک دوسرا اور شاید زیادہ گہرا پہلو وہ ہے جو ہم سب کے اندرونی سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ صحیح۔ ہماری اپنی کشمکش اور اللہ کی رہنمائی۔ چلیں پہلے ذرا ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 30 میں ذکر ہے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا، قید، قتل یا جلاوطنی کی سازش کی۔ جی۔ انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ نے اپنی، اور اللہ سبحان اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر اگلی آیات ہیں ان کا انکار، یہاں تک کہ عذاب مانگنے کا ذکر ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتی ہے آیت 33 جو بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں۔ جی۔ تو ظاہری معنی میں تو یہ اہل مکہ کے لیے ایک مہلت تھی، ایک امان تھی۔ ٹھیک، تو یہ تاریخی پہلو تو واضح ہے، قریش کی سازشیں ناکام ہوئیں، اللہ کی تدبیر غالب آئی، مگر آپ نے وہ باطنی پہلو کا ذکر کیا تھا، یہ نفس کی سازشوں سے کیسے جڑتا ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ دیکھیے، صوفیہ کرام جیسے امام کشیری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنایا نا، اسی طرح ہمارا نفس بھی ہر وقت ہمارے دل اور روح کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی خواہشات کے جال میں قید کرنا چاہتا ہے، اچھا، کبھی تکبر کے ذریعے آپ سمجھے روحانی طور پر مارنا چاہتا ہے، اور کبھی غفلت میں اللہ سے دوری میں جلاوطن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑی گہری بات ہے کہ اندر بھی ویسی ہی کشمکش چل رہی ہے۔ تو یہاں اللہ کی تدبیر، وہ جو مکر الہی کا ذکر آتا ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مکر الہی کو نا عام چالاکی یا دھوکے کے معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ صحیح۔ ابن عربی جیسے بڑے عرفا اسے ایک قسم کی پوشیدہ تربیت یا ہڈن پیڈاگوجی کہتے ہیں۔ پوشیدہ تربیت، اچھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نفس کی چالوں کو ہی اسی کے اصلاح کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نفس انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک؟ انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، جی، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یوں نفس کی سازش ہی ایک طرح سے رحمت کا سبب بن گئی۔ واہ، یعنی نفس جو گڑھا کھود رہا تھا، اللہ کی رحمت نے اسے بلندی کا زینہ بنا دیا۔ بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے رومی نے کہا نا، نفس چال چلتا ہے اور خدا مسکراتا ہے۔ اسی لیے آیت 33 کا باطنی مفہوم بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب تک دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے، ان کی محبت ہے، ان کی سنت کا خیال ہے، تو روح مکمل طور پر زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ یہ یاد، یہ محبت ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ اچھا، اور استغفار کا کیا کردار ہے پھر اس اندرونی سفر میں؟ استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، اپنی غلطی مان کر، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف پلٹنا۔ جی۔ تو یہ عمل جو ہے نا، یہ نفس کی پھیلائی ہوئی توڑ پھوڑ، وہ جو انتشار پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کی وحدت اور رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہماری تدبیر، ہماری پلاننگ ناقص ہے، کمزور ہے، اور اللہ کی رحمت کامل ہے۔ صحیح۔ گویا نفس کی بکھیرنے والی چالوں کا علاج اللہ کی جوڑنے والی مغفرت ہے۔ تو پھر ایک سالک کے لیے جو راہ حق پر چل رہا ہے، اس میں کیا عملی سبق ہے؟ کیسے پہچانے وہ نفس کی ان چھپی ہوئی چالوں کو؟ دیکھیں، سالک کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے، بہت باریک بینی سے دیکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفس آرام طلبی کو اللہ پر توکل کا نام دے رہا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے۔ یا اپنی انا کی حفاظت کو، اپنی شہرت کے بچاؤ کو دین کی خدمت سمجھ رہا ہے؟ یہ نفس کے بہت لطیف دھوکے ہیں۔ یہ وہی قید خانے، ہتھیار اور جلاوطنیاں ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ یعنی خود احتسابی اپنا جائزہ لیتے رہنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہے۔ اچھا۔
جب کبھی اندر تکبر سر اٹھائے یا مایوسی گھیرنے لگے تو آیت 33 کو یاد کریں۔ اللہ مہلت دیتا ہے، سزا کو روکے رکھتا ہے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اب بھی باقی ہے، یا استغفار کی کوئی رمق، کوئی امید ٹمٹما رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نفس کی سازشوں سے گھبرانے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ان حالات میں بھی اپنی رحمت اور تربیت کا سامان کیسے پیدا کر رہا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی تدبیر چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہر انسانی اور نفسانی منصوبے پر حاوی ہے، اور اس کی رحمت ہر حال میں بہت وسیع ہے۔ جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ان کی یاد اور تعلیمات کی پیروی اور استغفار، یہ دونوں چیزیں داخلی اور خارجی سطح پر امان اور حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یقیناً یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنی کوشش کریں، تدبیر کریں، مگر بھروسہ اللہ کی حکمت اور رحمت پر رکھیں۔ نفس کی چالوں سے ہوشیار رہیں، مگر اللہ کی مغفرت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ بہت خوب۔ اور سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ آیت 33 میں جو کہا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، جی، آج ہمارے لیے ہمارے باطنی سفر میں اس موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ یہ موجودگی ہمارے اندر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔